اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو ان کا مدعا تھا، جو ان کا ایک کلیم تھا، جو بات وہ پبلک کے سامنے بار بار کہہ رہے تھے، یا جس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک آ رہی ہے، یہ غیر ملکی مداخلت ہے، یہ غیر ملکی جو سازش کا حصہ ہے جس میں پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف، پاکستان کی داخلی سیاسی معاملات میں، حکومت کی تبدیلی میں، رجیم چینج کرنے میں جو غیر ملکی جو مداخلت ہے، اس کے لیے مجھے فارن منسٹر کے ذریعے، فارن ایمبیسڈر جو کہ امریکہ میں مقیم تھے، اس وقت فائز تھے امریکہ میں، ان کی جو تقرری تھی، جناب محترم اسد مجید خان صاحب، انہوں نے مجھے لیٹر دیا، جو لیٹر رجیم چینج کرنے کے بارے میں ایک وارننگ لیٹر تھا۔ اس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتوں نے مختلف آراء دی، جس میں محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ یہ اس طرح کا کوئی لیٹر موجود ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میاں محمد شہباز شریف، جو کہ اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، جن کا شمار پاکستان کی تاریخ میں امپورٹڈ گورنمنٹ چلانے والوں میں سے سر فہرست ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر غیر ملکی لیٹر ثابت ہو جائے تو میں فوری طور پر اپنے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ تو پہلے قومی سلامتی کونسل میں یہ بات واضح ہوئی اور وہاں پر یہ بات کلیئر ہوئی کہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، جو کہ اسی بنیاد پر اقوام متحدہ میں اور دیگر اداروں میں پاکستان کو باقاعدہ طور پر اس تحریک کو لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے تحمل مزاجی کے ساتھ اس مسئلے کو پاکستان کی انٹرنل ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ، آرمی و دیگر اداروں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ ہمارا قومی سلامتی معاملہ ہے، اس میں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، کیا ہمیں اس میں انٹرنیشنل سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے۔ اس پر کسی بھی ادارے نے نوٹس نہ لیا، ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس لیٹر کو اور اس میٹنگ کے منٹس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسپیکر اسمبلی کے جو رولنگ تھی اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا، اور حکم دیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو، فلاں فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو، فلاں ٹائم تک الیکشن کروائیں، وزیر اعظم منتخب کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو کامیاب بنائیں۔ یہ اس طرح کا پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے کہ اتنے بڑے ادارے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ آیا ہو۔ میں بطور قانون کا طالب علم تو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا، جبکہ اس کے اوپر قانون آئین واضح ہے کہ 3 پلرز ہیں ملک کے، 3 ادارے ہیں جو خود مختار ہیں، ان اداروں میں کوئی دوسرا ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیشہ سے پاکستان کے آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اور دوسرے عدلیہ نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے بہت سارے ایشوز میں مداخلت کی ہے، اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ آج ہمارا ملک دنیا میں انصاف دینے میں 128ویں نمبر پر ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت کا یہ حال ہے کہ ہم دنیا میں
128वें नंबर पे हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्करों से गुजारिश करूँगा कि आप तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें। हमारी अदलिया, हमारी अफवाज हमारा गरूर हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे फ़ख्र हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की बदज़ुबानी, बद अखलाकी जो पोस्टें हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर मत करें, बल्कि इनके फ़ैसलों को ऑन करें। जिस तरह हमारे कायद इमरान खान ने ऑन किया, इसी तरह से आपको भी ऑन करना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आज ये साबित हुआ जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के भाई, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल के इजलास को ख़ुद हेड किया और जब उसका अलामिया जारी किया तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी गई कि ये लेटर मौसूल हुआ है। यहाँ तो ये बात क्लियर हो रही थी कि कोई लेटर ही मौसूल नहीं हुआ। तो जो इलामिया सलामती कौंसिल की जानिब से पब्लिक किया गया, उसमें लिखते हैं कि द NSC डिस्कस्ड द टेलीग्राफ, द NSC डिस्कस्ड द टेलीग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन। आप यहाँ पर देखें कि इन्होंने पहले जुमले में ये बात एडमिट कर ली कि द NSC डिस्कस्ड द टेलीग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन। The former Pakistan's ambassador to the US briefed the committee on the context and contents of this letter। यानी कि लेटर का वजूद था तो ही इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। अब कहते हैं कि जुर्म जो है वो तो कोई और था, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन कुछ और लग गया। भाई बात ये है, जुर्म तो हुआ है ना, जुर्म की नोयत क्या है ये जांचने के लिए कौन सा इदारा है? वो हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है। अगर वो आज़ाद ख़ुद को कहते हैं, सो मोटो एक्शन भी लेते हैं, तो वो आज़ाद अदलिया एक्शन ले इस पर। दूसरा यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस जो इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें नज़र आई है, वो कहते हैं जी द NCS National Security Council, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last National Security Council meeting। उन्होंने जो साबका पहली इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस मीटिंग, इसी तरह की कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग जो हुई थी, उसी को इन्होंने रीअफर्म्ड किया है, उसकी तौसीक की है। इसमें भी तौसीक की है कि जो डिसीजन हमने उस वक्त लिए थे उसकी तौसीक करते हैं। तो भाई इसके बाद तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान के साथ कौन है? इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही है। यहाँ पर अदलिया बाकायदा लिख कर फ़ैसले देती है कि आपने फ़लाँ टाइम ये करना है, फ़लाँ टाइम ये करना है, इजलास बुलाना है, इस वक्त ये करना है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। देखते हैं कब तक होगा। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुई थी, उनकी हलाकत हुई थी, जब वो शहीद हुई थी, तो उसके बाद बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद इक़्तिदार में थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर, जो उस वक़्त सदर पाकिस्तान भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और चीफ़ एग्जेक्टिव भी थे, तीन ओहदे उनके पास थे। इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट आवाम की राय को नहीं रोक सकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। इससे पीछे चले जाएँ तो जनरल अयूब के बाद जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरा पब्लिक में अपना लोहा मनवाया तो पब्लिक ने उसे वोट दिया, कुछ भी कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन इक़्तिदार में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए थे। पब्लिक के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब मैं बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म बेपनाह वजूहात की बिना पर बिल्कुल ग्राउंड हो चुके थे। उनकी शोहरत, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका ग्राफ बिल्कुल फारिग हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टांस लिया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए अमेरिका के सामने अपनी कौम को खड़ा होने का तरीका बताया और समझाया कि आपने किस तरह से गैर मुल्की मुदाखलत का मुकाबला करना है।
تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پر میں کلیئر کرتا چلوں کہ جب ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر آپ سے امریکہ ایئر بیسز مانگے تو آپ کا کیا جواب ہوگا، تو عمران خان نے کہا کہ اگر مانگے، انہوں نے کہا جی اگر آپ کو دینا پڑے، اگر آپ کو اجازت دینی پڑے کہ آپ پاکستان کے ایئر بیسز جو ہے امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے دیں گے، تو عمران خان نے وہاں پر کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ بالکل بھی نہیں۔ یہ جملہ، یہ دو لفظ پوری دنیا میں اس قدر ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس جرأت و بہادری کے ساتھ امریکہ کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ میں اپنے ملک کے اڈے، اپنے ملک کی بیسز جو ہیں غیر ملکی استعمال کے لیے نہیں دوں گا، جس سے میرے ہی مسلمان قتل و غارت، جن کا مسلمانوں کی قتل و غارت ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان نے یہ غلط کہا؟ آج اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ادارے عمران خان کے خلاف ہیں یا اس کی فیور میں ہیں، لیکن میں ایک بات یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا عروج اس وقت عمران خان کو اللہ نے دے دیا ہے۔ عمران خان نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی ہے، شاید شوکت خانم بنایا اس نے، شاید اس نے لوگوں کے سامنے غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنانے کے ساتھ ساتھ مفت تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹیز بنائیں، شاید اس نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اللہ اس سے خوش ہو گئے اور اس کو وہ عروج دے دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ مجھے یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے بالکل بھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی بندے نے پاکستان پر احسان کیا ہے تو وہ عمران خان ہے، جس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور جب اقوام متحدہ میں عمران خان نے اس اپنی تقریر کا آغاز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کیا، لا الہ دیر از نو گاڈ بٹ ون اللہ، جو اللہ کا نام لے کر اقوام متحدہ میں یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور غیر مسلموں میں پوری دنیا کے سامنے اللہ کا نام بلند کرتا ہے، وہی اللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور وہی اللہ اس کو عروج بھی دیں گے، وہی اللہ تعالیٰ اس عمران خان کو دوبارہ اقتدار بھی دیں گے اور اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو کامیابی بھی دیں گے۔ میں یہاں پر پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں کہ کم از کم اپنی آخرت کے لیے یہاں فیصلہ ضرور کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا مذاق نہیں ہے، یہ سیاست مذاق نہیں ہے۔ ہمیں آخرکار ایک دن مرنے کے بعد روز محشر اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب ہم سے سوالات کریں گے بہت سارے معاملات میں، وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ جب پاکستان میں، تمہاری ملک میں، تمہاری سلطنت میں جب حاکم وقت کے منتخب ہونے کا وقت آیا تو آپ کے سامنے دو آپشنز تھے۔ ایک آپشن تھا پی ڈی ایم کا پورا پلیٹ فارم، جس میں تمام جماعتیں ایک طرف تھیں، لیڈران ایک طرف تھے، جن کو آپ جانتے تھے، جن کو آپ پہچانتے تھے، جن کو آپ نے بار بار آزمایا ہوا تھا، پرکھا ہوا تھا، ان کی ایمانداری، ان کی چوری چکاری، ان کی ہر چیز کو آپ جانتے تھے۔ ایک طرف وہ گروپ تھا، ایک طرف ایسا گروپ تھا جو عمران خان تھا، اکیلا تھا، اس کا ماضی آپ جانتے تھے، اس کا آپ حال جانتے تھے، اس کی کرپشن، اس کی چوری، اس کی ایمانداری، اس نے کیا کچھ آج تک دنیا میں آ کر کیا وہ سب جانتے تھے۔ اب آپ نے دونوں گروپوں میں سے کس کا ساتھ دیا؟ تو کم از کم میں تو اللہ کے حضور یہ بات پوری ایمانداری سے آج کہہ رہا ہوں، میں پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا میں جواب دوں گا کہ یا باری تعالیٰ، میرا ایمان تھا، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ان دونوں گروپوں میں عمران خان بہتر ہے۔ اگر کوئی تیسرا گروپ ہوتا تو میں سوچتا، لیکن دو گروپ جو اویلیبل ہیں، ان دونوں گروپوں میں عمران خان دونوں میں سب سے بہترین اور بیسٹ ہے۔ میرا ووٹ، میری گواہی، میرا ساتھ عمران خان کی طرف ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فیصلے سے بھی انشاءاللہ اس وقت مجھے کم از کم مجھے کوئی غلط نہیں کہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ان چوروں کے سامنے عمران خان بہت 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 ہزار گنا بہتر ہے۔ تو دوستو یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ سیاست کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اس سیاست جو ہے یہ اس کا نام ہم نے بدنام کیا ہے، ورنہ یہ شروعات سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے۔ خلیفہ مقرر ہوتے تو وہ بھی سیاست تھی، اس کے بعد ان کے ولی عہد جو مقرر ہوتے ہیں وہ بھی سیاست ہے۔ ہمارے پاکستان میں ڈیموکریسی کا سسٹم آ گیا، سسٹم وہی ڈیموکریسی ہے، لیکن معاملات وہی ہیں، انتخابات اسی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی حمایت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، ورنہ اس کا بڑا زبردست ہمیں حساب دینا پڑے گا۔
آپ ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.